بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ کل حضرت خواجہ محمد معصوم صاحب کا ایک مکتوب سنایا تھا، تو بہت ہی گنجلک تھا، چھوٹے تو میرے ذہن میں آیا کہ اتنی محنت سے تبلیغ کتاب لکھی ہے تو اسی کی تو صفائی کیا ہے اس میں۔ وہ بالکل چھوٹے چھوٹے تجارتی لائن کی چھپی ہوئی ہے، اور یہ تو مطالعاتی ہے اور سنانے کی لائن کی لگی ہوئی چھپی ہوئی، اس میں فرق ہے ہی نہیں۔ اب تو کتاب ایسی چھپتی ہے کہ زیادہ ہم تو بہت مشکل سے کل پڑھ پایا تھا، تو نکالا تھا انہیں کے مکتوبات کو سنانے کے لیے۔ خواجہ محمد عبدالحق محدث دہلوی کے بہت تعلق تھا ہمارے بزرگوں کے ان سے۔ فرماتے تھے کہ علماء دیوبند زیادہ مجدد صاحب سے متاثر ہے، لیکن یہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی بھی کم نہیں تھے۔ میری رائے ہے کہ یہ بھی اسی درجے کے تھے۔ کہتے تھے اساتذہ سنتے تھے، ان کا نام نہیں لیتے زیادہ، شیخ محدث فرماتے ہمارے علماء دیوبند اساتذہ زیادہ تو مجدد صاحب سے متاثر، لیکن یہ بھی کچھ کم نہیں ہے، بہت بڑے آدمی ہیں۔ چار بس ذہن میں آ گئی بات، دیکھو ہم گمان میں نہیں تھا کہ یہ سنانا ہے مجھ کو، لیکن بہرحال ان کے ارشادات سنیے۔ پہلے اپنے ایک مکتوب میں شیخ فرید بخاری کو، جو دور مغلیہ کے مشہور اکابر و داعیان سلطنت میں سے تھے، وزیر تھے، اپنے ایک مکتوب میں شیخ فرید بخاری کو، جو دور مغلیہ کے مشہور اکابر و داعیان سلطنت اور وہ آیان سلطنت میں سے تھے، ارقام فرما رہے ہیں طلب صادق پیدا کرو۔ وزیر کو لکھ رہا ہے شیخ عبدالحق محدث دہلوی، وزیر کو لکھ رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ طالب علموں کو اور خانقاہ والوں کو، سب کے لیے طلب کی ضرورت ہے اور سچائی کی ضرورت ہے، کوئی اسے مستصرہ نہیں۔ جو چیز خانقاہیوں کے لیے ضروری ہے وہ بازاریوں کی بھی ضروری ہے۔ ذکر ضروری ہے کہ نہیں؟ بازار کے بھی کچھ تعلیمات ہیں کہ یہ پڑھا کرو۔ وہ صرف یہ چیزیں خانقاہ سے متعلق مدرسے سے نہیں ہیں، کھیتی کرنے والوں سے بھی متعلق ہیں، تجارت کرنے والوں سے متعلق ہیں، کاروبار کرنے والے، ان کو بھی غفلت کی زندگی نہیں گزارنی ہے، ان کو بھی تجارت میں رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کو مجدد صاحب سے یہ تھا کہ کہاں سے بیان کرتے رہتے ہیں۔ بعد میں منع بھی کیا، تم کہاں سے یہ سب باتیں بیان کرتے ہو۔ شیخ محدث دہلوی بڑے تھے عمر میں، تو انہوں نے کہا دیکھو فعال نکالوں یہ شخص ہے کیسا، کیا مرتبہ اس کا ہے جو دعویٰ کر رہا ہے مجدد صاحب متعلق۔ خواب میں دیکھا انہوں نے کہ کوئی پڑھ رہا ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، یہ ان رجال میں سے جن کو بیع غافل نہیں کرتی، بس مان گئے۔ تو ایسا عمدہ خط لکھا ہے کہ مطلوب اس سے بڑے تھے، یہ مجدد صاحب سے بڑے تھے، محدث تھے، لیکن پھر اس کے بعد اس پر کہ رجال لا تلہیہم تجارت، یہ ان لوگوں میں سے ہے جن پر یہ آیت صادق آتی ہے، بس مان گئے۔ اعتراض کرتے تھے پھر مان گئے۔ یہ حقانیت ہے۔ چھوٹے تھے لیکن پھر اس کے ایسا خط لکھا، مجھ سے پڑھنے لائق خط ہے، وہ دیکھیے گا کہ ایک بڑا آدمی اپنے چھوٹے کو کیسے لکھ رہا ہے خط۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، یہ ان رجال میں سے ہیں جن کو بیع غافل نہیں کرتی۔ اس آیت سے انہوں نے سمجھا کہ یہ محق ہے اور بڑا آدمی ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں میں بھی کیسے کہ مراتب کے لوگ پیدا کرتے ہیں، صاحب نسبت، صاحب محبت۔ اب دیکھیے لکھ رہے ہیں کس کو؟ وزیر کو لکھ رہے ہیں خط۔ اب کوئی لکھ سکتا ہے، کہہ سکتا ہے، کچھ نہیں کر سکتا۔ اس وجہ سے کوئی قید نہیں رہ گئی، قید ہی قید ہے، قائد نہیں ہے کوئی، قید مکر و قید بس۔
طلب صادق پیدا کرو، پاداش عمل کا خیال رکھو، جو عمل کر رہے ہو اس کے نتیجے پر نظر رکھو۔ پاداش عمل کا جملہ بھی ہے بہت، ہمارے حضرت میں سمجھتا ہوں جو کتاب آئی ہے وہ تو یہی پہلے شاید نکالے، خلیق نظامی نے لکھی کتاب ان پر، شیخ عبدالحق محدث دہلوی پر۔ تو ہم لوگ گورکھپور میں تھے، مولانا رسول اللہ صاحب کے کمرے میں تھے بیٹھے، مجلس مغرب بات کی تھی، یہی سنایا حضرت نے اس کتاب میں، شیخ خلیق نظامی والی کتاب میں۔ میں سمجھتا ہوں کوئی شخص نہیں رہا جو متاثر نہیں ہوا اس بیان سے حضرت کے۔ شیخ لکھ رہا ہے، ایک وزیر کو لکھ رہا ہے، وزیر اعظم جہانگیر کا، ہندوستان پاکستان سب کا وزیر تھا وہ، اس کو لکھ رہا ہے طلب صادق پیدا کرو۔ اور متاثر حضرت خود بھی اتنا متاثر ہوئے کہ خلیق نظامی سے جا کے علی گڑھ میں ملے حضرت، یہ شخص ایسی کتاب لکھی ہے۔ خلیق نظامی کے لڑکے کا ابھی پرسوں خط آیا تھا، بڑے آدمی وہی ہیں، بہت دعا کے لیے لکھا، تمہارے لکھا ہے کہنے کا بھی انداز، تمہارے پاس دعا کرنے والوں کی، دعا چاہنے والوں کی لائن لگی ہوگی، کسی سب میں کہیں میرا نام آ جائے، سوے میں دوسرے میں آ جائے، تاکہ دعا کے طالب لکھنے کو بھی نہیں کہا تمہارے یہاں سے دعا کرانے والوں کی لائن لگی ہوگی، افسوس اس میں جب بھی ہمارا نام آ جائے تو ہمارے یہ دعا کر دینا، بڑی لجاجت سے رو کر کے۔ طلب صادق پیدا کرو، پاداش عمل کا خیال رکھو، پاداش۔ ہمارا بچپن تھا، بالکل چھوٹے تھے، والد صاحب آئے، ماں صاحب رسول اللہ صاحب میں تھے، وہ کہا آج ہم نے ایک عجیب بات سنی ہے، سناتے تھے وہ بھی، کہا 3 پیسے میں 600 رکعت نماز مقبول لے لی جائے گی، حضرت سے ہم نے سنا ہے۔ بالکل میں چھوٹا تھا، تب سے یاد مجھے الحمدللہ۔ اب اگلا تو یہی، اب جو بھی ہو بہرحال 3 پیسے کے عوض 600 رکعت نماز مقبول لے لی جائے گی، حضرت نے سنا ہے، حضرت نے بیان کیا، میں نے خود حضرت سے اپنے والد سے سنا۔ پاداش عمل کا خیال رکھو، ظاہر و باطن میں امتیاز پیدا کرو، ظاہر و سے باطن، نفاق نہیں۔ وزیر کو لکھ رہے ہیں ظاہر و باطن، ظاہر باطن جانتے ہی نہیں ہوں گے، پوری دنیا میں ڈھونڈ آئیے ظاہر باطن، ظاہر باطن کیا ہے؟ ظاہر و باطن میں امتیاز، یکسانیت ہو، جو ظاہر ہو وہی باطن ہو۔ اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی واجعل علانیتی صالحہ، اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی، یا اللہ ہمارے باطن کو ظاہر سے اچھا کر دیجیے، سریرتی خیرا من علانیتی، اور ہمارے سریرہ کو ظاہر سے اچھا کر دیجیے، اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی واجعل علانیتی صالحہ، علانیہ کو صالح بنا دیجیے تاکہ سریرہ بھی ہمارا صالح ہو جائے۔ ظاہر جب صالح ہوگا اس کا اثر باطن پر بھی پڑتا ہے۔ خود آپ نے طلب صادق کی یوں وضاحت فرمائی ہے، طلب بل جانے طالب چنا غالب، ایسا سرائے حضرت نے کہ سب لوگ بالکل ہو گئے۔ یہ عبارت شیخ محدث لکھ رہے ہیں خود، طلب بل جانے طالب چنا غالب آیت و استیلا یابت، یہ ہیچ مقصود ہے، ہیچ آرزوئے ازامان نہایت۔ طلب صادق جب طالب پر غالب آتی ہے، طلب صادق جب طالب پر صادق آتی ہے تو پھر اس کے سامنے ہیچ مقصود ہے، کوئی مقصود، ہیچ آرزو ہے، کوئی آرزو اس سے مانے نہیں ہوتی، وہ اپنے طرف میں نکل پڑتا ہے۔ آگے سنیے، وہ غلبہ شوق، وہ غلبہ شوق و تعاطش با سرحد اسد، غلبہ شوق اور اس کی پیاس اس سرحد کو پہنچ جاتی ہے جو عقلائے عالم حکم کرتے ہیں کہ وصول بدی مد محالت،
کہ وصول اس مطلوب سے محال کہاں اتنی محنت مشقت کر رہے ہو. عبارت دیکھیے مجھے صاحب کی بارے ہیچ آرزوی ازا مان نہایت وہ غلبہ شوق و تعاطش من پیاس وہ غلبہ شوق و تعاطش با سرحد اسد کہ اگر اخلائے آدم حکم کنند کہ وصول بدی مطلوب محالت حصول یہ مقصود متعذر ای سکول درگوش اسرا و نمی آئے. تو نہیں لوگ کہتے ہیں کہاں چلے ہو اس مشقت میں. کہتے ہیں کچھ بھی کوئی کہے اس کے کان میں وہ بات پڑتی نہیں, وہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. یہ تعلق خلیل نظامی سکتا ہے, وہ تو عبارت ان کی ہے. طلب طالب کی ذات پر ایک خلیل صاحب گئے ہیں, طلب طالب کی ذات پر اس طرح مستولی و غالب آ جاتی ہے کہ کوئی بھی مقصود و آرزو اس کے مطلوب تک پہنچنے سے مانے نہیں ہو سکتی. سمجھنا چاہیں. اور شوق و طرف اس حد تک پہنچ جاتی ہے کہ اگر ساری دنیا کے عقلاء مل کر یہ کہے کہ اس مطلوب تک رسائی محال ہے اور اس مقصود کا حاصل ہونا بہت دشوار ہے, تاہم یہ بات اس کے کانوں تک راہ نہیں پا سکتی. یہ ہے مول صاحب, یہ طریق ہے. کہاں کہاں لوگ جا رہے ہیں ایک سرحد کے لیے ڈگری بڑھا لے گی, جاتے ہیں کہ نہیں؟ اس کا بھی تو داعیہ جذبہ ہونا چاہیے. کہاں ہم کو دین ملے گا, دین میں ترقی کہاں ملے گی کسی کو الا ماشاء اللہ. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ بیکار بیٹھے کی گنجائش نہیں ہے, جو کر سکتے ہو کرو. شیخ محدث دہلوی. اس کے بعد فرماتے ہیں بیکار بیٹھنے کی گنجائش نہیں, جو کر سکتے ہو کرو. یہ خیال نہ کرو کہ یہ چھوٹا کام ہے, اللہ تعالیٰ نے ہر کام کا اجر مقرر کیا ہے, چھوٹا کام اس کو بھی کرو. ومن یعمل مثقال ذرۃ خیر یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شر یرہ. یہ آیت لے ہے شیخ. ہر کام کا اجر مقرر ہے. ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے اس کا بھی اجر ہے. ہمارے حضرت امام محمد خود میں نے سنا فرماتے تھے ایک سبحان اللہ کا اجر ساری دنیا میں سما نہیں سکتا. خود امام محمد ایک سبحان اللہ کا اجر پوری دنیا میں سما نہیں سکتا. ایک مرتبہ اللہ کو غنیمت, وہی لکھتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کہنے کو غنیمت سمجھو, اور دنیا و مافیا سے اس کو بہتر سمجھو. ایک مرتبہ اللہ کہ اللہ باقی ہے, ساری دنیا فانی ہے. فانی باقی کا مقابلہ کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی. تمہاری سب اوقات فانی ہیں, اور ایک وقت جو اللہ کہا ہے وہ باقی ہو گیا وقت, وہ وقت بھی باقی ہے. اس کے بعد لکھتے ہیں علماء نے بیان کیا ہے کہ جو شخص بزرگوں کی صحبت کی دولت سے محروم ہو اس کو چاہیے وہ ان حضرات کے حالات اور ملفوظات کے قصص و حکایات کا مطالعہ کرے. انہیں کے لکھا ہوا ہے, کیونکہ ان حضرات کا کلام بھی تاثیر میں ان کی صحبت کا درجہ رکھتا ہے. چنانچہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی اخبار الاخیار میں لکھتے ہیں کہ بعض رحمان دولت صحبت کاملہ اور مشاہدے جمال عارفہ اجتماع اخبار و تتبع آثار عشاء در ہمت افزائی و ظلمت زواری چنا تاثیر دارت کی صحبت و مجاست. کاملین شیخ لکھ رہے ہیں کہ اور کاملین کی صحبت کی دولت اور عارفین کی زیارت کی نعمت سے محروم ہونے کی حالت میں ان حضرات کے اقوال و حکایات کا سننا اور ان کے حالات کا تتبع کرنا بھی سالک کی ہمت کو بڑھانے اور اس کے طرف سے ظلمت کو دور کرنے میں وہی تاثیر رکھتا ہے جو ان کی صحبت اور ہم نشینی رکھتی ہیں. بلکہ یہ بھی ایک قسم کی صحبت ہی ہے. ان کی کتابوں کو پڑھنا سننا یہ بھی ان کی صحبت ہے. ان کی صحبت ہم نشینی رکھتی ہے, بلکہ یہ بھی ایک قسم کی صحبت ہے. وہ بھی ایسی کہ وقت اور شکل کا جمال بشری قدرتوں کے غبار اور صورت انسری کے حجاب سے بالکل صاف ہوتا ہے. یعنی جو آدمی ہے اس میں تو کچھ جسمانی قدرت یہ چیزیں ہو سکتی ہے, تو اس کے کلام میں قدرت نہیں ہو سکتی. ایک قدیم بات ہے.
اس کو ناپیے کہ اگر صحبت نہیں ہے تم کو تو صحبت میں کچھ ضرر کا بھی اندیشہ ہے، کمی کا، لیکن اس میں کیا کمی ہے؟ عبداللہ کون تھے؟ بزرگ تھے، بس اتنی سمجھ، بزرگ ہی بزرگ تھے. یہاں تو یہ ہے کہ جو سنا رہا ہے یہ سنا رہا ہے، تو کہہ دیا ایسے ہی ہے، بس ختم. وہ بھی بہت، بلکہ یہ بھی ایک قسم کی صحبت ہی ہے، وہ بھی ایسی کہ وقت اور شکل کا جمال بشرطی قدرتوں کے غبار اور صورت عنصری کے حجاب سے بالکل صاف ہوتا ہے. یہ باتوں میں اب کیا رہے گا اس میں. اور حسن عقیدت کی صفائی طبعی امور کے مشاہدہ نیز اس کے لغزشوں پر اطلاع پانے سے منزہ ہوتی ہے. انہوں نے کیا کہ یہ کیسے تھے کچھ پتہ ہے، کون تھے، لیکن ان کی عبارت اچھی، اس کا فیل یقینی ہے، وہی لکھ بھی سکتے تھے. یعنی جسمانی مصاحبت میں تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سالک کے لیے کسی بزرگ کی بشریت اور اس کی انسانی کمزوریاں حصول فیض کے لیے اس طالب کے حق میں حجاب بن سکتی ہیں، یا بعض طبعی امور یا ان کی کوئی لفظی دیکھ کر سالک کی عقیدت میں تغیر پیدا ہو سکتا ہے، لیکن ان کے حالات اور قصص میں تو صرف ان کے جمال اور کمالی کا پہلو ہے. اس کا لہذا اس کا نافع ہونا اور احتمال ضرر سے خالی ہونا ظاہر ہے. عقلی دلالت ثابت کر دی. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے اس میں تصریح ہے کہ بزرگوں کے حالات اور ان کے مقالات کا سننا اور دیکھنا بھی گویا ان کی صحبت ہی میں بیٹھنا ہے، اور تاثیر کی روح سے صحبت اور تاثیر کے روح سے صحبت کا نعم البدل ہے. بہت اچھے. شیخ فرما رہے ہیں جس وقت حضرت قطب الوقت شیخ عبدالوہاب متقی قدس سرور نے اس فقیر کا اذکار دعوات و آثار مشاہد سے مشرف فرمایا، یعنی اجازت دیا. تو فقیر نے پوچھا کہ کیا دعوت بھی قربت حق تعالیٰ کا ذریعہ ہے؟ یعنی اذکار سے بتا دیا آپ نے، یہ جو دعوت قرآن کی حدیث کی جو مطلب کہ دعوت و تبلیغ ہے، اس کا بھی کوئی ذریعہ ہے؟ فرمایا کیوں نہیں. پھر شیخ عبدالوہاب نے دعوت و اصلاح کے کام کی نوعیت بتائی، دعوت دو، اور سمجھایا کہ لوگوں کی جفا و قفا ظلم ستم کو خندہ پیشانی سے برداشت کرنے ہی میں روحانی ترقی کا راز ہے. جب یہ کام کرو گے تو کچھ لان تان بھی سہنا پڑے گا. اس وقت اسی میں برکت، اسی میں قوت دیکھ رہے کیا ہے. کہتے ہیں کیوں نہیں. پھر شیخ عبدالوہاب متقی نے دعوت اصلاح کے کام کی نوعیت بتائی اور سمجھایا کہ لوگوں کی جفا و قفا یعنی ظلم و ستم کو خندہ پیشانی سے برداشت کرنے ہی میں روحانی ترقی کے راز ہے. جور و ستم سے جس نے کیا دل کو پاش پاش. محمد احمد تک بہت عمدہ شعر ہے، مجھے بہت پسند ہے. جور و ستم سے جس نے کیا دل کو پاش پاش، احمد نے اس کو بھی تہ دل سے دعا دیا. بہت اچھا ہے. جور و ستم سے، جور ظلم و ستم نہیں، جور کا لفظ زیادہ بہتر معلوم ہوتا ہے. جور و ستم سے جس نے کیا دل کو پاش پاش، واقعی مولانا کا یہی حال تھا. کیا بدلا مولانا سے. جور و ستم سے جس نے کیا دل کو پاش پاش، احمد نے اس کو بھی تہ دل سے دعا دیا. مولانا کی زندگی ایسی گزری ہے. جور و ستم، ظلم و ستم کو خندہ پہن. انسان کو چاہیے کہ مشکلات میں صبر سے کام لے. انسان کو چاہیے کہ مشکلات میں صبر سے کام لے. ماحول ناساگار ہو تو بددل نہ ہو جائے. نصیحت. صبر و استقامت کے ساتھ حالات کا مقابلہ کرے اور دعوت اصلاح کے کام میں سرگرم رہے، اس کو نہ چھوڑے.
فرماتے ہیں کہ بآزار مردم صبر شرط است، لوگوں کے آزار میں صبر شرط ہے، آزار تو پہنچے گی. حضرت یہاں آئے الہ آباد میں تو گورکھپور سے تم آئے تھے، ستم رسیدہ کیا کیا ہوا تھا وہاں. یہاں آئے تھے، یہاں بھی بہت بڑا اشتہار نکلا، بہت برائیوں کا کیا کیا، اور وہاں تو حد ہی ہو گیا تھا گورکھپور میں. وہاں سے چلے تو حضرت بہت غمگین ہوئے، خود ہم لوگ سے کہا بہت غمگین ہوئے. میں نے اللہ سے کہا، اے اللہ، میں جہاں جاتا ہوں یہی مصیبتیں آتی ہیں، فتنے میں مبتلا کرتے ہیں. تمام اشتہارات لگے یہاں شہر میں، بہت کہا جہاں آتا ہوں بدل ہو گئے. ارے مارے پیچھے تو ہم لوگ وہیں سے آئے تھے، وطن ہی سے. اب اس کی کیا تفصیل آپ لوگوں کو بتائی جائے، کیسے کیسے آئے. جب عروج پہ ہوا کام، عروج پہ ہوا، مسجد تیار، خانقاہ تیار، لوگوں کا آمد و رفت بے شمار، اسی میں ہو گیا فساد، کتنا بڑا فساد اس میں کسی طرح ہم لوگ برا. یہاں بھی ویسے رہا، پھر یہاں بھی ایسے ہوا. تو حضرت فرماتے تھے کہ میں متوجہ ہوا اللہ کی طرف، اے اللہ جہاں جاتا ہوں یہی سب ہے. جبکہ فتنے فساد سے دور کا بھی واسطہ حضرت کا نہیں. ہم نے تو آج تک ان کی مجلس میں کسی کی برائی کرتے سنا ہی نہیں. ابھی ہوتا بھی مسلکن ہے، کوئی بات ہے، کوئی بات آئی جاتی ہے کسی جماعت مدری، کچھ نہیں، ایک طرف نہیں. یہ بات شکایت نہیں، یوں بھی کوئی شکایت نہیں. تو کہا میں متوجہ ہوا اللہ کی طرف، اے اللہ جہاں جاتا ہوں نہیں ہوتا. تو اللہ کی طرف سے الہام ہوا کہ تم کام کس کا کر رہے ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر پریشانیاں آئیں، اذیتیں ہوئیں. خود حضور نے فرمایا کہ سب سے زیادہ اذیت مجھ کو پہنچائی گئی. جب وہ کام کر رہے تو یہ لازم ہے، بتانا ہی ہے. صبر ہو گیا. بہرحال بآزار مردم صبر شرط است، ان کی عبارت ہے شیخ کی. بآزار مردم صبر شرط است و جنبیدن وطن گذاشتن و ہجر نمودن نیامدہ است دل کبھی بادر. وطن کو چھوڑنا اور ہجرت کرنا نہیں چاہیے، دل کبھی رکھنا چاہیے. کہاں تک چھوڑ کے بھاگو، یہی میرا مطلب شاید. یعنی آگے خود لکھ رہے ہیں، یعنی آدمیوں کی آزاد رسانی پر صبر کرنا چاہیے. جگہ سے ہٹنا اور وطن چھوڑ کر ہجرت کرنا کہیں نہیں آیا ہے، دل کو قوی رکھنا چاہیے. اتنی عمدہ نصیحت ہے. یعنی آدمیوں کی آزاد رسانی پر صبر کرنا چاہیے. جگہ سے ہٹنا، یہ ترجمہ اچھا کیا ہے، جگہ سے ہٹنا اور وطن چھوڑ کر ہجرت کرنا کہیں نہیں آیا ہے، دل کو قوی رکھنا چاہیے. خلیق نظامی نے ترجمہ کیا، بہت عمدہ. بہت عمدہ ہوا تھا. کتاب اخبار الاخیار مکمل ہو گئی. اخبار الاخیار کتاب خود لکھ رہے ہیں حضرت، مگر در حقیقت مکمل اس وقت تک نہ ہوگی جب تک کہ قطب الاقطاب، مظہر تجلیات، مصدر کائنات، نامتناہی، امام ربانی، مجدد الفسانی، احمد سرہندی کا ذکر خیر اس میں شامل نہ ہو. کہاں مخالف تھے نا، اللہ کی طرف سے آیا رجال تلہم تجارت. اب اس کے بعد لکھ رہا ہے جو اچھا لکھے. اس دلیل میں نے سوچا تھا کہ کہیں لکھا ہے، انہوں نے نہیں لکھا ہے. کہتے ہیں کتاب الاخیار ان کی کتاب ہے، یعنی کتاب الاخیار، اخبار الاخیار مکمل ہوگی، مگر در حقیقت مکمل اس وقت تک نہ ہوگی جب تک کہ قطب الاقطاب، مظہر تجلیات، مصدر کائنات، امام ربانی، مجدد الفسانی، سرہندی کا ذکر خیر اس میں شامل نہ ہو. ہم اصل لکھ رہا ہے، بلکہ بڑے تھے، عمر میں بڑے، حالت بتایا میں نے، مخالف تھے.
لیکن جب مان گئے تو مان گئے. اسی آیت رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، یہ ان لوگوں میں سے مجدد ہے جس پر کاروبار دنیا چیزیں حاوی نہیں ہوتی، مخل نہیں ہوتی. کیا لکھتے ہیں؟ خود فرمائیے کہ کس قدر بلند القاب کے ساتھ، یہ میں نے لکھا ہے، خود فرمائیے، غور فرمائیے کہ کس قدر بلند القاب کے ساتھ حضرت مجدد کا ذکر فرمایا ہے. اس کے بعد حضرت مجدد صاحب کی بہت سی کرامات اور الہامات اور مبشرات اور آپ کے متعلق حضرت خواجہ باقی اللہ کے ارشادات کو درج فرمایا. پیر بھائی لکھ رہا ہے، کتنی صفائی قلب میں دی. لکھ سکتا ہے کوئی؟ آج کل لکھ بھی نہیں سکتا، کہہ بھی نہیں سکتا. سچے تھے جب تک مخالفت تھی. مجھے صاحب کچھ کہتے رہتے تھے، مجھ کو یہ کیا گیا، صدیقیت سے گزارا گیا، یہ کہا یہ سب کیا کہتے ہو، ڈانٹا تھا. کہا حضرت میں نے یہ نہیں کہا کہ میں صدیق ہو گیا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ صدیقیت سے گزارا گیا مجھ کو. کسی کوئی بادشاہ ہے اپنے تخت پہ وہ بیٹھا لے تو بادشاہ ہو جائے گا، لیکن وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں اس تخت پہ بیٹھا ہوں، گزارا گیا ہے. تو مجھے راہ صدیقیت سے لے جایا گیا ہے، نہ کہ میں صدیق ہوں. مطمئن ہو گئے. اس قسم کی باتیں کہتے مجھے ان کو مقام تھا. کہاں انہوں نے کہ میرے مشائخ بھی ان مقامات سے نہیں گزرے ہیں جس کو مجھ کو گزارا گیا ہے. بہرحال ہم لکھا ہے جو یقینا حضرت مجدد کی عظمت اور رفعت اور حضرت محدث کی حقانیت، ان کی تو عظمت اور ان کی حقانیت، میں ہم لکھ رہے ہیں عظمت اور رفعت حضرت محدث کی حقانیت و للہیت پر دار ہے، جو ہم سب منتسبین کے لیے آخرت کی سعادت اور فوز کامرانی کے مجدے جاں فضا اور بشارت عظما ہے. ہاں مجدد صاحب تعلق وہ خود لکھ رہے ہیں، مجھے صحیح ہے. الحمدللہ ہم لوگ اس سلسلے کے مجددی بھی ہیں. 2 مجددی ہیں، ایک مجددی میتی ہیں، ایک مجدد الفی ہیں. یعنی ایک تو 100 سال کے مجدد کے سلسلے میں ہے اور ایک 1000 سال کے مجدد الف ثانی. 2 مجدد کے ہم لوگ وابستہ ہیں. سلسلہ مجددیہ اشرفیہ، حضرت مجددیہ احمدیہ. خواجہ باقی اللہ کے ارشادات دفن ہے جو یقیناً حضرت مجدد کی عظمت و رفعت اور حضرت محدث کی حقانیت الہیت پر دلالت ہے کہ ایک چھوٹے شخص عمر میں کم تھے، کئی مخالف تھے، ان کی اس طرح تعریف کیا ہے جو ہم سب منتسبین کے لیے آخرت کی سعادت اور فوز کامرانی کی مجدہ جاں فضا اور بشارت عظما ہے. اللہ تعالیٰ ان کے فیوض و برکات سے ہم سب کو مستفید فرمائے. آپ کے اندر تصوف اور صوفیہ کے سلسلے میں اعتدال تھا، چنانچہ آپ نے اپنے مکتوب میں ان کی وضاحت فرمائی ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ تصوف صرف وہ ہے جو موافق کتاب و سنت رسول اللہ کے ہو، باقی سب گمراہی ہے. اس کے سنت کے خلاف جو ہے گمراہی. مشائخ کا تصوف ایسے ہی تھا، اور جو لوگ کتاب و سنت پر عامل نہیں وہ صوفی نہیں. لکھ رہے ہیں ان کو حشویہ یا باطنیہ کہنا چاہیے. اس پر حضرت بہت کچھ ہے. حشویہ مذہب اوپر کے لوگ ہیں، اور باطنیہ ایک مذہب فرقہ تھا غلط. حقیقی صوفیہ کا مرتبہ بہت اعلیٰ و عرفہ. لکھ رہے ہیں شیخ لکھ رہے ہیں حقیقی صوفیہ کا مرتبہ بہت اعلیٰ و عرفہ ہے. حیات شیخ عبدالحق محدث دہلوی، وہی خلیل مداری کی. بہت اچھا. بہت ہے. بہت سنا چکا ہوں. جب حجاز سے ہندوستان آیا، حجاز میں تھے، بھیجا کہ شیخ نے ہندوستان کو تمہاری زیادہ ضرورت ہے.
تمہاری ضرورت ہے ہندوستان کو، یہاں تمہاری ضرورت نہیں ہے، مدینے سے جاؤ، ہندوستان کو ضرورت ہے۔ چاہتے ہندوستان آئے، سب سے پہلے تو بادشاہی کو خط لکھا، وزیر کو، تو فرماتے تھے کہ مجدد صاحب نے یہ کام کیا شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے کم نہیں کہی، ماں صاحب سے زیادہ کم نہیں کام کیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو بس کرتا ہوں، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان حضرات کی برکات سے، ان کی تعلیمات سے، ان کے مقالات سے ہم سب لوگوں کو ظاہری اور باطنی نفع ہو، ہمارا ظاہر بھی درست ہو اور باطن بھی درست ہو۔ اللہ تعالیٰ اعمال صالحہ سے ہمارے ظاہر کو مزین کرے اور اعمال باطنہ اخلاق حسنہ سے ہمارے باطن کو مشرف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ یہ جگہ اسی کی ہے، بزرگوں کی جگہ ہے، نااہل بیٹھا ہوا ہے، لیکن اپنے نااہلی کا اعتراف کرتے ہوئے انہی حضرات کی طفیل میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے عنایت کا طالب ہو، ظاہر کی بھی درست، ظاہر کو بھی درست فرمائیے، ہمارے باطن بھی درست فرمائیے کہ اللہ اپنے خاص محبت اور نسبت سے ہم سب کو سرفراز فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی عافیت عطا فرمائے، تمام شرور فتن سے حفاظت فرمائے، یا اللہ ہر قسم کی خیر و بلائی فرمائے۔ آپ حضرات جمع ہوتے ہیں، الحمدللہ سالہ سال سے جمع ہوتے ہیں، آپ حضرات کا یہ استقلال میرے لیے بھی موجب عبرت و نصیحت ہے، اور مجھ کو بھی اس کی وجہ سے توفیق ہو جاتی ہے اپنے بزرگوں کے کلام کے سنانے کی۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان کے اخلاق سے، ان کے کیفیات سے ہم سب لوگوں کو متکیف فرمائے اور ان حضرات کے زمرے میں داخل فرمائے۔ فاطر السماوات والارض، حضرت یوسف علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ یہی دعا ہماری ہے، اللہ قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔